اچھا، تو ہم کچھ فارمل ڈسکشن کرنے نہیں آئے. ہم نے ایک جنرلی ایک ٹاپک ہمیں دکھا اور مجھے خیال آیا کہ ہمیں اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرنی چاہیے. اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے ریسنٹلی بلکہ کچھ ہی دیر پہلے نیوز میں دیکھا کہ لاہور میں ایک خاتون تھی جو ٹیوشن دیتی تھی بچوں کو محلے میں ہی اپنے گھر میں. تو محلے کے بچے آتے تھے ان کے پاس سب ٹیوشن پڑھتے تھے. تو پرابلم یہ ہوئی کہ ان کے پاس جو گھر تھا ان کے گھر کی چھت وہ انتہائی ناقص تھی، خستہ حال تھی، بوسیدہ تھی. تو بچے جب ٹیوشن پڑھ رہے تھے تو اس دوران وہ چھت گر گئی. اب یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ مطلب میں تو ہم خود بچوں والے ہیں، میرے اپنے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. تو میں تو مطلب اس ڈیزاسٹر کو کسی بھی طرح اس کو میں ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا کہ ان کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی. بچے کو انہوں نے بھیجا کہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے بچہ، اور 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جب ماں باپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بچہ گھر میں داخل ہوگا، ابھی آئے گا، ابھی بات کرے گا، تو وہ انتظار میں ہی رہ گئے بیچارے. پھر ان کو بس خبر مل گئی. تو تمہارا کیا کہنا ہے بھائی؟ بھائی اس میں قصوروار کس کو کہوں، حکومت کو کہوں یا جو ٹیچر تھیں وہ پڑھا رہی تھیں بچوں کو ٹیوشن ان کو کہوں؟ ایکچولی یہ حالات ایسے ہو گئے، انفلیشن ایسے ہو گئی، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارا سیکنڈ وے آف ارننگ ہو کچھ نہ کچھ. تو وہ بھی بیچاری محلے کے ٹیوشن لے کے وہ اپنے گھر میں انہوں نے کمرے میں ٹیوشن سینٹر ڈالا ہوا تھا، جس میں کوانٹٹی بچوں کی جو بتائی جا رہی ہے وہ 34 ہیں، جس میں سے 14 جو ہے ان کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہوئی ہے جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. 20 کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لے کے گئے ریسکیو ہاسپٹلس تو میں، کیا گیا ریسکیو لیکن کیا وہ گیا بھی ہے زخمی ہے اور کافی. زخمی ہے. ایک کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کریٹیکل ہے. ہاں. وہ بھی گورنمنٹ نے اس کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا ہے تاکہ اس کی جانچ پڑتال کی جا سکے کہ اس کو کتنا ڈیمیج کیا ہے اس انسیڈنٹ نے. تو قصوروار تو ہم دونوں سائڈ سے ہی قرار دے سکتے ہیں. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ اب جاگ جائے بیسیکلی کہ جو وہ پرابلم ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ ہم غربت کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ایسا ہی. اور ہر بندہ اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے صبح دوپہر شام نئے نئے طریقے سوچتے ہیں. کچھ بھی کر کے اپنے گھر کے چولہا چلانے کے لیے لوگ بالکل ایسا ہی. ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں. وہ ہم نے لیکن پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ سپورٹ ہے کسی کو، نہ کوئی ہمارا انفراسٹرکچر ایسا ہے، نہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں کسی طرح کی کچھ بھی سپورٹ ملے گورنمنٹ سے. تو وہ جو لوگ اپنے مدد آپ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، پھر اس طرح کی سچویشنز ہو جاتی ہیں، بالکل اس طرح کے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو اس میں قصوروار تو نہ وہ ٹیوشن اکیڈمی والے ہیں، نہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے بچوں کو پڑھنے بھیجا، اور نہ وہ بچے خود ہیں، اور نہ بس یہ تو قدرتی آفات ہیں کسی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں، ہمارا انفراسٹرکچر تھوڑا سا بہتر ہو، ہمارے لوگوں کے پاس معاش کے ذرائع تھوڑے سے اچھے ہوں، ایسا ہی. تو لوگ اس طرح کی چیزیں کریں ہی نہ. بالکل. اب ٹیوشن سینٹر گھر کے اندر کھولنا، اس طرح روم میں بٹھا کے بچوں کو پڑھانا، یہ کوئی ایتھیکل چیز نہیں ہے، ٹھیک چیز نہیں ہے. لیکن مجبوری ہے تو ہم لوگ کیا کریں، پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی اگر دیکھیں نا کہ اس کی ذمہ داری اور یہ سب ٹیوشن پڑھانے کی نوبت کیوں آئی ہے، اس کی بیسک وجہ یہی یہی ہے میں بھی کہ کہنا چاہوں گا. انفلیشن ہے. انفلیشن. انفلیشن ہے، کہتے ہیں نا کہ عورت کو جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے. تو عورت اپنی طرف سے 100% بھی دے رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے مرد کا ساتھ دے اس انفلیشن کے زمانے میں. ایکویلٹی تو بالکل ہونی ایکویلٹی چاہیے، ہونی چاہیے اور وہ لیکن سپورٹ بھی کریں. کچھ سنگل پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جن کو یہ سب کرنا پڑتا ہے. ایکویلٹی بالکل تو ہونی چاہیے، یہ لیکن اس کے تو لیے پورا ایک آپ کو سسٹم بھی چاہیے نا ان چیزوں کو میکینزم بننا چاہیے اس کے حساب سے. فزیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ان چیزوں کو آپ کو ایک پورا میکینزم چاہیے، بالکل. تو وہ میکینزم ہے نہیں ہمارے ہاں. چیک اینڈ اب بیلنس بھی ہمارے نہیں ہے جو نا. ایون کہ یہ تو چلو ایک چھوٹی سی ٹیوشن اکیڈمی تھی جو گھر کے اندر کھلی ہوئی تھی. ہمارے گلی محلوں میں ہر دوسری گلی میں ایک اسکول کھلا ہوا ہے، پرائیویٹ بالکل اسکول. ایسا ہی. اب ان کی فیس وغیرہ دیکھو تو اچھی ہینڈسم اماؤنٹ وہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان ایسا کے ہی. اسکول کا کیا حالات ہوتا ہے. وہ کیسی انفراسٹرکچر وہ بلڈنگ نہیں ہے ہوتی نا ہے، ایسا. وہ کیسی بلڈنگ ہوتی ہے، وہ 5 مرلے کا ایک چھوٹا سا 10 مرلے کا میکسیمم ایک گھر ہوتا ہے، اس کے اندر اسکول بنا دیتے ہیں. بس ہر روم میں ایک ایک 2 2 کلاسز بٹھا کے وہ ٹیچرز ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہ ایسا ان ہی. کے پاس پلے گراؤنڈ ہوتا ہے، نہ ان کے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے کسی طرح کی، نہ ان کو کوئی فزیکل ٹریننگ دی جاتی ہے بچوں کو. وہ بالکل بچہ ایسا اسی ہی. بند کمرے میں اسکول میں جائے گا، وہ اسی 5 مرلے کے گھر میں واپس اپنے گھر آئے گا تو وہ بھی 5 مرلے کا گھر. ایسا ہی. نہ کوئی پلے گراؤنڈ ہے، نہ کوئی ان کے لیے اور فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، نہ ان کو کو کیریکولر ایکٹیویٹیز کسی بھی قسم کی کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. برڈن ڈال دیا گیا ایک تو ہمارے بچوں کے اوپر بھی. باقی پہلے کے زمانے میں ہم جب اپنے زمانے کی بات کریں تو ہم گورنمنٹ اسکولس میں جاتے تھے
تو گورنمنٹ اسکول کا جو پلے ایریا ہوتا تھا وہی اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ہاں بندہ اگر پورا ایک راؤنڈ بھی لگائے تو ختم نہیں ہوتا تھا. ہم تو وہاں ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, سب چیزیں ہوتی تھیں. ہمارے اسکول میں ہمیں ایسا ہی ہے, پریڈ کروایا جاتا تھا, ہماری ایکسرسائز ہوتی پی تھی, ٹی ہوتی تھی ہماری ہماری باقاعدہ. پی ٹی کروائی جاتی تھی, فزیکل ٹریننگ ہر طرح کی ہوتی تھی. اس کے علاوہ ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے, ہاکی کھیلتے تھے, ایسا ہی جس کو جو آتا تھا وہ کھیلتا تھا. لیکن ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی تھی. ہم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو کمرشلائز کر دیا گیا ایجوکیشن کو بھی, اصل میں پرائیویٹ یہی سیکٹر نے, پرابلم ہے میرا نا. خیال اب سے. پھر گھوم پھر کے بات وہیں پر آتی ہے کہ ذریعہ معاش لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہوں, لوگوں نے اس چیز کو بھی ذریعہ معاش بنایا ہے بوجہ مجبوری. اب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, امر مجبوری. ایسا لیکن ہی, بات یہ ہے کہ اب وہ چھوٹے سے گھر میں جب اسکول بنے گا تو وہ ایسا ہی ہوگا. بالکل ایسا ہی. لوگوں کے پاس ذریعہ معاش اور نہیں ہے تو لوگ کہاں جائیں گے, بڑے گراؤنڈس کیسے افورڈ کریں گے, کیسے اسکول بنے گا بڑے لیول پہ. جو بڑے بڑے اسکولز ہیں جن کے پاس یہ سب فیسلٹیز ہیں وہ مہنگے اتنے زیادہ ہیں کہ ایک لے مین تو اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کسی بھی ایسا طرح. ہی, جس کے 2 یا 3 یا 4 بچے ہیں, اگر بالکل اس کے ایسا ہی, ایک بچے کی فیس مہینے کی 15 سے 20 ہزار روپے ہوگی تو وہ بالکل ایسا کیسے ہی. افورڈ کرے گا. اس کی اپنی سیلری 60-70 ہزار ہوتی ہے, تو بہت وہ ہی مشکل کیسے ہو گیا بچوں ہے. کو پڑھائے گا اور کیا اس کے بچے پڑھیں گے اور کیسے کیا ان کا فیوچر ہوگا. بالکل ایسے ہی, بہت مشکل ہو گیا سروائیو کرنا آج کل کے دور میں. بس ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ یہ حادثات آگے نہ ہو, اور جو پرائیویٹ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں گھر پہ وہ ایٹ لیسٹ ان بچوں کے ساتھ ایسے نہ کرے کہ ان کو سیف جگہ پہ رکھیں. ایٹ اگر لیسٹ بچوں کے لیے کے کوئی اچھی ایسا سیف جگہ رول, ہونی ایسا چاہیے. لا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ بچے ہمارے محفوظ جگہ پہ بیٹھیں, محفوظ جگہ پہ رہیں, محفوظ جگہ پہ پڑھیں. ان کا جو بھی انوائرمنٹ ان کو دیا جائے وہ ایک سیف انوائرمنٹ ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ بڑے کچھ بھی کر کے اپنے اوپر مینج کر لیتے ہیں, سہ لیتے ہیں, لیکن جو بچوں کی تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں دیکھی جاتی اور وہ نہیں سہی جاتی. وہ ماں باپ کے لیے بھی مشکل ہے اور ان کے بچوں کے لیے خود کے لیے بہت مشکل ہے. اور اب میں ان بچوں کو جب سے میں نے دیکھا ہے کہ مطلب جیسے ایسا واقعہ ہوا ہے تو میں وہ پوری فوٹیج وغیرہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہا, اور میں نے دیکھی بھی نہیں ہے. وہ پکچرز 1-2 میں نے دیکھی ہیں بس, وہ اس سے زیادہ میں دیکھ ہی نہیں پایا. تو مطلب ایسے تو انسان سے دیکھا بھی نہیں جاتا. اور جب بالکل, جس کے اوپر جن ماں باپ کے اوپر گزری ہے, اللہ ان کے لیے آسانی کرے اور ان کو اللہ صبر جمیل دے. انسان کو صبر دے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ سے, اور یہ ایک یہی واقعہ نہیں ہے اچھے یہاں, کی امید لگا سکتے ہیں ایسا ہی فیوچر ہے. کے لیے کہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ اچھا ہو جائے. ہم لوگ واقعات کا ویٹ کرتے ہیں, یہ ایک واقعہ نہیں. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں, ایک کراچی کا ایک رہنے والا جو کہ اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ کوئٹہ گیا ہے ابھی, ہوں. اور کوئٹہ میں اس نے آئی ہاں تھنک بتایا جا رہا ہے ہاں کہ وہ بھی گوگل میپ جو ہے وہ کل. لگایا اس نے, ہاں اور رات کو نکلا ہے اس ٹائم کوئٹہ سے کراچی کے لیے, اور گوگل میپ پہ اس نے بتایا جا رہا ہے کہ لوکیشن لگائی ہے, اور لوکیشن جو ہے اس کو کچے کے علاقے میں لے گئی ہے. ہوں. رات میں وہاں پہ ایسا کیا انسیڈنٹ ہوا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن وہاں پہ سہولیات نہیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھے. اس کے اوپر اٹیک پہ وہ جان سے گیا, اور اس کی وائف کو 5 گولیاں لگ گئی. ہاں اور وہ عورت بیچاری بھی آسر رہا, اور وہاں پہ نیٹ ورکنگ نہیں, سگنلنگ سسٹم سگنل نہیں بھی ہے وہاں پہ, ہے, نیٹ ورکس ہی نہیں کام نیٹورکس کرتے, نہیں کہ بندہ وہاں پہ کسی نہ کو کوئی ریسکیو کانٹیکٹ کیا کر جا سکتا ہے وہاں پہ. اب یہ کچے کا ایریا ایک ایسا ایریا بن چکا ہے ہمارے ملک میں, ایک ایسی کنٹروورشل ٹیریٹری بن گئی ہے کہ جہاں پہ ایک عام شہری کا جانا دن ہو یا رات وہ کسی بھی طرح سے خطرے سے خالی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو آخر ہم کب تک یہ سب چیزیں سہیں گے. ہمارے کے پی کے میں چلے جائیں, آدھے سے زیادہ کے پی کے میں پرابلمس ہیں. ایسے ہی. آپ سندھ میں چلے جائیں, سندھ میں تو ویسے ہی بیڑا غرق ہے. ایسے ہی. اور بلوچستان کو دیکھیں تو وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ رات کے ٹائم, دن کے ٹائم آپ وہاں بھی سیف نہیں ہوتے. ایسے ہی. تو کل ملا کے ہمارا بچتا ہے ایک پنجاب. اب پنجاب میں اگر آپ آتے ہیں تو ہمارے اور طرح کے بہت سے مسائل ہیں, اسٹریٹ کرائم اور اس طرح کی چیزیں, اور بچوں کے ساتھ آج کل زیادتیاں ہو رہی ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ. آئے دن ایک نئی نیوز آ جاتی ہے, 4 سال کا بچہ ہے, 3 سال کا بچہ ہے, 10 سال کی بچی ہے, 7 سال کی, 6 سال کی بچی. تو ہمارے بچوں کے لیے جو ہے نا یہ بہت زیادہ الارمنگ اور بہت زیادہ کنسرننگ ہمارے لیے اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے لیے کچھ اسٹیپس لیے, کچھ بولڈ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے, جن کا کچھ ریزلٹ اورینٹیڈ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, جن سے ایسا ہی. کچھ ہمیں ریزلٹس ملیں اور کچھ فائدہ ہو, اور ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ سیف ہو. تو اینڈ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس گورنمنٹ کو اب واقعات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, ان کو ایک باڈی بنانی چاہیے, ریگولیٹری باڈی, جس کے اندر یہ سب چیزیں, ان معاملات کو دیکھا جائے, اس کا سزا و جزا کا قانون جو ہے وہ نافذ کیا جائے, تاکہ جو کلپریٹس ہیں ان کو بھی سزا دی جائے اور ان کو چھوڑا نہ جائے, تاکہ آئندہ کسی میں ایسا کرنے کی کوئی ہمت نہ ہو جو ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایسے ادارے بنانے کی ضرورت ہے جن میں شفافیت ہو, جن میں کرپشن نہ ہو سکے, ایسا جن ہی. میں بے ایمانی نہ ہو سکے, جس میں اثر و رسوخ نہ چلے,
میں جاؤں تو میں یہ نہ کہوں کہ نوید بھائی میرا یہ کام ہے تو آپ یہ کر دیں، اور آپ پھر مجبور ہو جائیں کہ آپ کو میرا وہ کام کرنا پڑے. بالکل ایسا تو ہی. ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ایسا کچھ مطلب وہ اسٹرانگ کہتے سسٹم ہیں نا بنانے کی ضرورت ہے. سسٹم ہلا دیں گے، ہاں سسٹم کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کی ٹائٹ ضرورت کرنے ہے. کی ضرورت ہے. ہمارا سسٹم تھوڑا سا شیکی ہے، سب تو چیزیں ہو سسٹم جائیں کو گی ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے. سسٹم ٹائٹ ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ. تو یہیں پہ اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے اور لیے ہمیں تب تک کے اجازت لیے اللہ دیجیے، حافظ. اپنا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا بہت خیال اور رکھیے، اپنے ارد آس گرد کے پاس کے ماحول کا بچوں کا بھی خیال بہت خیال رکھیے. رکھیے. اوکے، اللہ حافظ. اللہ